محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عجیب و غریب واقعہ ہے اللہ سے محبت ایک شخص کی۔ ایک شخص بنی اسرائیل کے قوم میں یہ گزرا ہے، وہ اللہ سے محبت اس کی اتنی زیادہ تھی اور اللہ کی محبت میں وہ اتنا ڈوب چکا تھا کہ اس کو اپنی زبان سے جو الفاظ نکال رہے تھے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ اپنی زبان سے کیا نکال رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کیا نہیں بول رہا ہے۔ بس اس کو اللہ سے محبت میں سب چیزیں اچھی لگتی تھی اور وہ کچھ بھی بولتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنے آپ سے بات کر رہا تھا کہ یا اللہ تعالیٰ، آپ کی کوئی بیوی نہیں ہے، آپ میرے پاس آتے تو میں آپ کا پیر دبا دیتا، آپ کا کپڑا دھو دیتا، آپ کی خدمت کرتا، اور اس طرح کی چیزیں وہ بول رہا تھا اپنی زبان سے کہ ادھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کی بات سنتے ہیں تو پھر وہ وہاں پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ تم کیا بات کر رہے ہو، یہ تم تو اللہ کی شان کو گھٹا رہے ہو، تم اللہ کی شان میں نافرمانی کر رہے ہو۔ تو بیچارہ وہ سادہ سا آدمی تھا، معصوم سا آدمی، اس کو اپنے بات بولے ہوئے بات کے الفاظ کا پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کیا بول رہا ہے اور اس کے معنی کیا ہے، یہ بے ادبی ہے یا محبت ہے۔ ان کو اس بات کا نہیں علم تھا، چونکہ بیچارہ بہت سادہ معصوم تھا۔ اور وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سنے تو کہے تم تو اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے یہ بات ان تک پہنچاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام، یہ ٹھیک ہے کہ اس کے کہنے کا طریقہ غلط تھا، اس کے الفاظ غلط تھے، لیکن تھی تو اللہ سے محبت ہی۔ یہ تو دیکھو کہ اس کی نیت کیا ہے اور اس کے بولنے کا جو انداز ہے وہ انداز کیا ہے۔ اللہ سے محبت، ایک خاص تعلق اللہ سے جو ہے وہ اس کے الفاظ میں بالکل صاف ظاہر ہو رہا ہے۔ اور ہم نے تم کو بھیجا ہے لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کے لیے، توڑنے کے لیے نہیں۔ آپ سمجھیے اس بات کو کہ جب اللہ سے کوئی محبت کرتا ہے بندہ تو اللہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے، جبکہ بندے کے الفاظ جیسے بھی ہو، ٹوٹے پھوٹے جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے باخبر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ وقت کے نبی کو کہہ رہا ہے کہ تم کو میں نے بھیجا ہے دل جوڑنے کے لیے، توڑنے کے لیے نہیں۔ ایک اپنے بندے سے جو ان سے محبت میں اس طرح کے الفاظ کہے ہیں، اس کے لیے اپنے نبی سے ہم کلام ہو رہے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی باتیں اپنے نبی کو بتا رہے ہیں۔ اللہ سے محبت کی بہت سارے واقعات ہیں۔ آپ دنیا میں محبت کرنے والے کو دیکھیں گے تو دنیا میں جو محبت کا بہت مشہور ہوا وہ لیلا مجنو کا محبت ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ مجنو کی جو محبت تھی وہ لیلا سے، وہ اس قدر تھی کہ لیلا کے گلی سے جو کتا گزرتا تھا اس کتے کو بھی وہ چومتا چاٹتا تھا۔ آپ سمجھیے کہ ایک بندہ، ایک آدمی جب ایک آدمی سے محبت کرتا ہے تو اس کے محبت کا یہ قدر ہے، اس کی محبت کا یہ عالم ہے۔ اللہ سے ہماری محبت کس قدر ہونی چاہیے؟ کتے کو چوم رہا، چاٹ رہا ہے کہ پتہ نہیں لیلا جس گلی میں رہتی ہے یا جس گلی سے گزرتی ہے، یہ کتا جو گزرا ہے پتہ نہیں اس کے کس قدم سے ٹکرایا ہوگا اور یہ جہاں جہاں بیٹھی ہے یا چلی ہے یا اس طرح کی پتہ ہے۔ آج ہماری محبت کو کیا ہو گیا ہے؟ آگے ایک جگہ آتا ہے کہ مجنو ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر رہا تھا، ادھر سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے۔ وہ چونکہ اپنے جو ہے حکومت سے دستبردار ہو گئے تھے اور حکومت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دی تھی۔ راستے میں سلام کلام ہوا
اور سلام کلام ہوا، تو جب بات ہوئی تو اس میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے کہ ہم جو ہے حکومت سے دستبردار ہو گئے ہیں اور یہ حکومت جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دی ہے۔ یہ لیلا جو تھا یہ کہنے لگا کہ حکومت تو مجنو جو تھا وہ کہنے لگا حکومت تو لیلا پہ سستی ہے۔ بتائیے محبت کس طرح کی ہے، دن رات جو سب لیلا لیلا، ہر جگہ لیلا۔ آج جس اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، آج ہماری زبان پہ ہر وقت اللہ اللہ ہونا چاہیے، کیا ہماری زبان پہ ہے اللہ اللہ؟ ہم اللہ کا ورد کرتے ہیں؟ ایک دنیا میں جس کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا دونوں کو، اس کی محبت دیکھیے اور ہماری محبت اللہ سے دیکھیے۔ اس کے بعد ہی اس مجنو کا نام جو ہے، اس کا تو نام قیس تھا، اس کے بعد ہی اس کا نام جو ہے مجنو پڑتا ہے کہ یہ مجنو دیوانہ ہے، اس کو کچھ نہیں سمجھ میں آتا۔ اس کے مختلف واقعات ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں اس کے لیلا مجنو کے واقعات ہیں۔ بس غرض یہ ہے سمجھانا کہ یہ ایک انسان کی محبت ایک انسان سے اتنی ہو سکتی ہے تو خدا سے کتنی ہونی چاہیے، جو پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، جس کی خوبصورتی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ لیلا کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا تو بادشاہ لیلا کو بلوایا کہ آخر دیکھا جائے ان کے اندر کیا ہے، ایسی کون سی بات ہے کہ یہ جو ہے قیس مجنو ہی بن گیا، پاگل دیوانہ بن گیا ہے۔ جب اس کو بلایا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے تو بادشاہ دیکھ کر کے حیران ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ شکل ہے۔ بہرحال شکل جو بھی ہے وہ خدا کی بنائی ہوئی ہے، لیکن دنیا کے اعتبار سے جو شکلیں ہونی چاہیے، جس پر عام طور سے آج کے لوگ مرتے ہیں، جس پر عام طور سے آج کے لوگ فدا ہو جاتے ہیں، جس پر آج عام طور سے لوگ محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، تو بادشاہ کو لگا کہ بہت خوبصورت ہوگی، حور پری ہوگی، حسن کا سمندر ہوگا اس کے اندر۔ لیکن بادشاہ جب دیکھا تو ایسی کوئی چیز نہیں نکلی، بالکل کالی اور اندھیری رات جیسی، ایسی شکل پہ۔ جب بادشاہ نے لیلا سے کہا کہ تمہارے اندر ایسی کوئی بات تو نہیں ہے کہ کوئی مجنو بن جائے، کوئی محبت میں اس طرح پاگل ہو جائے، تو لیلا کے الفاظ کو سنیے اور اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ لیلا نے جواب میں کہا کہ ہم کو دیکھنے کے لیے مجنو کی آنکھیں چاہیے، مجنو کی آنکھیں چاہیے، آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا۔ آج ہماری محبت اللہ تعالیٰ سے کیسی ہے کہ ہم مسجد تک نہیں جا رہے ہیں۔ آج اللہ سے ہماری محبت کیسی ہے کہ ہم جھوٹ بولنا تک نہیں چھوڑ رہے۔ آج اللہ سے محبت کیسی ہے کہ ہم حرام خوری چھوڑ نہیں پا رہے ہیں۔ آج اللہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی ہے کہ ہم نیک اعمال کو نہیں کر پا رہے ہیں۔ آج اللہ سے ہماری محبت کیسی ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ آج ہماری اللہ سے محبت کیسی ہے کہ ہم کسی بھی اچھے کام میں حصہ نہیں لے پا رہے ہیں۔ کیا ہو گیا ہماری محبت کو؟ کم سے کم اسی لیلا مجنو کے محبت سے ہم سب کو سیکھنا چاہیے کہ اللہ سے محبت کیسی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو اللہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔